आजकल के तो बच्चे सिर का क्या कहे शरीर भी नहीं ढकते और कहते हैं अपनी सोच बदलो महाराज। हम ही सोच बदलें, तुम अपने विचार ना बदलो। भाई हमारी क्या गलती है? चलो हम बता रहे हैं, बताओ ये क्या है? जोर से, क्या है ये? ये फूल है, गुलाब है। हम दिखा रहे हैं अपना गुलाब, आप देख रहे हैं कि नहीं? अब हम अपना गुलाब आपको दिखाएं और कहें अपनी सोच बदलो, क्यों गुलाब देख रहे हो? आजकल के हमारे देश की बेटियां फटे फटे कपड़े पहन लेती हैं, अश्लील कपड़े पहनती हैं और कहती हैं अपनी सोच बदलो। जब आप दिखा ही रहे हैं तो देखने वाले को प्रॉब्लम क्या है? जब तुम्हें दिखाने में शर्म नहीं है तो देखने वाला, हम तो गुलाब दिखा ही रहे हैं, आप देखो ना, दिखा रहे हैं। अब हम दिखाएं और आपसे कहें आप लोग मत देखो, तो क्या आप लोग पट्टी बांध लेंगे आंखों में? इसलिए कहते हैं शरीर है, मर्यादा। शरीर हमारा है तो हमें मर्यादा में रहना चाहिए ना। सच्ची बताऊं, आज भारत में पुरुष अपने शरीर को जितना ढकते हैं, महिलाएं भी इतना नहीं ढकती शरीर को। मतलब पुरुष फिर भी शर्म जानता है, पर स्त्रियां आज बिल्कुल बेशर्म होती चली जा रही हैं। हाँ या ना? पुरुष अपने शरीर को ढकता, मैं अपने शरीर को ढकता हूं। हम कभी कपड़े अश्लील नहीं पहनते, हम तो साधु बन के, हम तो बिल्कुल उघारे बैठ सकते हैं बिना कपड़ों के। फिर हम तो बैठ सकते हैं बिना कपड़ों के, पर हम नहीं बैठते। हमें पता है सभ्य भारत में रहते हैं, सभ्यता से रहना चाहिए। पढ़ी लिखी समाज है, बच्चे देखते हैं, अच्छा नहीं लगता, मर्यादा में रहना चाहिए। छोटे छोटे कपड़े पहने के तुम्हारी बेटियां घूमती हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? देखने वाला क्या सोच बदले? आंखें बंद कर लें, पट्टी बांध लें। अरे ऐसे कपड़े पहनाओ अपने बच्चों को। मेरी मां, मेरा नुकसान नहीं है, तुम ऐसे ही घुमाओ बिना कपड़ों के, हमें क्या, हमारा क्या जा रहा है? पर हम भारतवासी हैं, तुम्हारी इज्जत हमारी भी इज्जत है, क्योंकि तुम भारतीय हो। तुम्हारा घर, तुम मेरी मां हो, मैं तुम्हारा बेटा और तुम्हारा भाई हूं। तुम्हारा बेटा और तुम्हारे भाई के नाते कहता हूं, मुझे तो देखने में अच्छा नहीं लगता, आपको अच्छा लगे तो मर्जी आपकी है। अश्लीलता अच्छी नहीं होती, शालीनता अच्छी होती है। शरीर को ढकना अच्छा है, शरीर का प्रदर्शन अच्छा है, कहीं से किसी एंगल से है शरीर का प्रदर्शन। यदि हमारी बहनों के शरीर में यदि चुन्नी है तो इसमें बुराई क्या है? चुन्नी है, आपने अपने शरीर को ढका है, सिर भी ढका है, आपका शरीर भी चुन्नी से ढका है। दुपट्टा, हम अपने आप को बिना दुपट्टे के नहीं रखते। आपने हमें कहीं भी कभी भी देखा होगा, हमारे कंधे पे दुपट्टा होता है। यदि हम पुरुष होके दुपट्टा रखते हैं तो तुम स्त्रियां होके दुपट्टा क्यों नहीं रखती हो? क्या बिना दुपट्टे के आप बहुत अच्छा अपने आप को समझ रही हैं? अब आप कहेंगे महाराज जी क्या बात करने लगे, पुरानी सोच है। माना कि ये सोच पुरानी है, पर यदि आप अपना पहनावा ही छोड़ देंगे तो देखने वाले देखकर आपसे सीखेंगे क्या? क्या सिखाओगे आने वाली पीढ़ी को? और ये बताओ, मैं यदि शरीर ढकता हूं अपना, इसमें कोई बुराई है? आप, बहुत सारी मेरी बहनें होती हैं, मेरी बेटियां होती हैं, बहुत अच्छे कपड़े पहनती हैं, बिल्कुल पूरा शरीर फुल होता है, ढका हुआ होता है, मर्यादा में होती हैं। उन्हें देख के लगता है कि ये भारत की संस्कृति, ये संस्कृति है मेरे भारत की। और ये जो आपने छोटे छोटे कपड़े पहन रखे, ये मेरे भारत का संस्कार नहीं है, ये विदेशी संस्कार है, फॉरेन कल्चर है, ये हमारे भारत का नहीं है। और हम कहां रहते हैं? भारत में। तो भारत के हिसाब से हमें रहना होगा, मर्यादा में रहना होगा। बुरा लगे तो माफ करना, मर्जी आपकी है, पर मुझे जैसा लगा मैंने आपको बताया। पुरुष फिर भी मर्यादित है आज,
स्त्रियों की अपेक्षा। इसलिए आपकी बेटी को, ये जो बेटियां होती हैं ना, इन बेटियों के कंधे पे दो दो कुलों की जिम्मेदारी होती है। बेटा एक ही कुल को उतारता है, पर बेटियां दोनों कुलों को उतारने की ताकत रखती हैं। इसलिए तुम्हें ज्यादा संभाल के माँ बाप रखते हैं। बहुत संभाल के एक लड़की ने मेरे से कहा, मेरे पापा मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। मैंने कहा क्या करते हैं? बोले मेरे भाई को डांटते नहीं है, और मैं जरा स्कूल से 10 मिनट लेट हो जाऊं तो मेरे पापा डांटते हैं, कहां थी, क्यों थी, कहां गई थी, जरा हिसाब दो। और मेरा भाई रात के 10 बजे लौट कर आता है, मेरे पापा कोई सवाल जवाब नहीं करते, और मैं लड़की हूं तो मेरे से 1000 सवाल जवाब होता है, क्यों क्यों क्यों? मैंने कहा सुनो मेरी बहन, बात ऐसी है, ये जो तुम्हारा भाई है ना और जो तुम हो, तुम दोनों में जरा अंतर है। क्या अंतर है महाराज जी? आज तो कोई अंतर नहीं है, लड़का लड़की एक समान। आप भले आप कहते हैं कि लड़का लड़की एक समान, पर आज भी एक अंतर है। क्या अंतर है वो मैं आपको समझा रहा हूं। सरिये की दुकान में सरिया बाहर होता है, सरिये की दुकान में सरिया कहां होता है? दुकान के बाहर। और हीरे की दुकान में हीरा कहां होता है? दुकान के भीतर। और दुकान के भीतर भी तिजोरी के भीतर, और तिजोरी के भीतर भी छोटी सी डिबिया के भीतर। क्यों क्यों भाई? सरिया तो बाहर पड़ा है और इतने से हीरे को तुमने इतना संभाला। अरे महाराज, सरिया की कीमत कम है, हीरे की कीमत ज्यादा है, इसलिए संभाल के रखते हैं। उसी तरह तुम्हारे भाई की, तुम्हारे बेटे की कीमत कम है, तुम्हारी बेटी की कीमत ज्यादा है। बेटियों की कीमत ज्यादा है, इसलिए उसे माँ बाप संभाल कर रखते हैं। बेटा सरिया है और बेटी तो हीरा है। सरिये में जंग लग भी जाए तो उसका मूल्य कम होगा, पर रुपए 2 रुपए कम होगा। पर हीरा चटक जाए तो 1 रुपए का भी नहीं बिकता। बेटी के चरित्र में यदि दाग लग जाए तो चरित्र पर दाग लगने के बाद तुमसे विवाह करेगा कौन? तुम्हारा पूरा जीवन जब तक जियोगी तब तक कष्ट पाओगी। एक बार तुम्हारे चरित्र में यदि दाग लग गया तो सारी जिंदगी रोने के सिवा कुछ नहीं। आज भी समाज में जिन लड़कों की बदनामी हो जाती है ना, जो लड़के बहुत सारी लड़कियों के साथ गलत संबंध रखते हैं, उन लड़कों का विवाह हो जाता है, उनके विवाह में तकलीफ नहीं जाती। लेकिन लड़कियों के बारे में पता चल जाए कि इसका किसी से गलत संबंध था, तो आज भी समाज उसका विवाह में बड़ी दिक्कत, हाँ या ना? फिर लोग कहते हैं लड़का लड़की एक समान है, लेकिन इस सोच को कैसे बदलोगे आप? कहां बदली ये सोच? लड़का लड़की एक समान होते तो गर्भ में बेटियों को ना मारा जाता। होना चाहिए, लड़का लड़की एक समान होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए लड़की में और लड़के में। लेकिन फिर भी समाज भेदभाव करती है। दहेज के लिए लड़कियों को जला दिया जाता है, लड़कों को तो कोई अत्याचार नहीं होता। फिर इसलिए मैं बहनों से प्रार्थना करूंगा, लड़कों का कुछ नहीं बिगड़ना, बिगड़ना तुम्हारा है। लड़कों को उनके माँ बाप संस्कार अच्छे दें कि बेटा चरित्रवान होना चाहिए। आजकल के बच्चे पढ़ने लिखने के नाम पे अपना चरित्र बिगाड़ते हैं। पढ़ाई लिखाई तो ठीक ठाक है, पर चरित्र पहले बिगड़ता है। हर फील्ड में आकर जाकर देख लो आप, चरित्र बिगड़ा पड़ा है। और ये भारत चरित्रवानों का देश था, चरित्रवानों का देश है। राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। इसलिए मेरी माँ अपने बेटे को ऐसी शिक्षा देना कि बेटा सब कुछ ठीक है, पर तेरा चरित्र ना बिगड़ना चाहिए। चरित्र है तो सब है, और चरित्र नहीं तो सब है तो किस काम का? क्या बताओ, पैसा कीमती है या चरित्र कीमती है? फिर तो आप अपने बच्चों को बताते हैं कि चरित्रवान बनना है? नहीं बताते हो आप लोग, इसलिए तुम्हारे बेटे चरित्र से भटक रहे हैं। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। तब एक ही था रावण और एक ही थी सीता, अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा। भारत की प्यारी बहना, भारत की प्यारी बहना, तुम सावधान रहना, पापी भी हाथों अपने राखी बंधा रहा है। कलयुग तो आज उल्टी
गंगा बहा रहा है। जो तुम्हें रक्षाबंधन में राखी बंधाएगा तुम्हारे से अपने हाथ में, उसकी भी नियत का हिसाब नहीं है कि वो तुम्हें बहन की नियत से ही देख रहा है कि किसी और नियत से देख रहा है। इस कलयुग में तो रिश्ते भी शर्मसार होते चले जा रहे हैं, हाँ या ना। पहले तो भाई और बहन का रिश्ता बड़ा पवित्र हुआ करता था, लेकिन इस कलयुग में तो कितने भाई बहनों का रिश्ता दूषित हो चुका है। इसलिए जिसकी कलाई में राखी बांधो उससे जरूर कहो कि जितना प्यार तू मुझसे करता है, अपने सगे भाई से कहना, एक माँ का जो तुम्हारा भाई है उस भाई से कहना, जितना प्यार तू हमसे करता है अपनी बहन से, संसार की हर लड़की को मेरी ही दृष्टि से देखेगा, अर्थात बहन की दृष्टि से देखेगा। क्योंकि आज मैं तेरी बहन हूं और जिसे तू गंदी निगाहों से देख रहा है वो भी किसी की बहन है। इसलिए अपने आप को बचा के रखो, संभाल के रखो। बस कोई प्यार मोहब्बत की बातों में ना पड़ा करो। कोई लड़का तुमसे प्यार नहीं करता मेरी बहनों, तुम्हारे सुंदर शरीर से प्यार करता है। इसलिए तुम्हारा शरीर पाएगा, तुम्हारा चरित्र बिगाड़ेगा और तुम्हें पुराने कपड़े की तरह छोड़कर चला जाएगा। चिंगम, जैसे लोग चिंगम चबाते हैं, चबाकर फिर थूक देते हैं, उसी तरह तुम्हें चबाया जाएगा, स्वाद लेकर तुम्हें थूक दिया जाएगा। समझो इन बातों को। इस्लाम ने हकीकत में औरतों की इज्जत को इतना बुलंद किया है, इतना बुलंद किया है। सिर्फ और सिर्फ आती है बात, ये इनको छुपा करके क्यों रखा जाता है? क्योंकि हमने देखा है। अब इसका जो फैक्ट है वो मैं बताऊं, अकली दलील के एतबार से। जज्बाती बातें बहुत हो जाती हैं, वो कीमती हैं, इसलिए हम उनको छुपा कर रखते हैं। लेकिन मैं आपको जो फैक्ट है, हकीकी बात है, वो ये बताऊं, मर्द और औरत की साख्त के एतबार से अगर देखा जाए तो औरत की तबीयत में नजाकत है, वो नाजुक है। मर्द के बराबर उसे ताकत नहीं है, सबको मालूम है। वो कहीं की भी औरत हो, उसकी ताकत और कुव्वत के एतबार से वो कमजोर है। और मर्दों की तबीयत, इनके अंदर कभी वहशीपन आ सकता है, हैवानियत आ सकती है। जब इसकी ख्वाहिशात उरूज पर होती हैं तो सबसे पहला अटैक मर्द अगर किसी पर करता है तो वो औरत पर करता है। मर्द अगर इसको खुला छोड़ दिया गया और हैवानियत आ गई तो अपनी ख्वाहिशात को बुझाने के लिए सबसे पहला हमला किस पर करता है? औरत पर करता है। उसकी जिंदा मिसालें आज हम देख रहे हैं। जहां किसी तनहा औरत को 4 गुंडों ने पा लिया तो उसके साथ क्या करते हैं? कुत्ते भी इस तरह से नहीं करते जिस तरह से ये कर जाते हैं। उसके साथ रेप भी किया, जिना भी किया, ख्वाहिशें पूरी की और उसको फाड़ करके भी फेंक दिया। जानवर कोई ऐसा करता है? जानवर भी इस तरह से नहीं करता। इसका मतलब यह है, रिपोर्ट यह बताती है पूरी दुनिया की कि मर्द के अंदर अगर शहवत का गलबा ज्यादा हो गया और उस वक्त औरत उसे सामने नजर आ गई तो फिर ये अपनी हैवानियत पर उतर कर सकता है, उसका रेप भी सब कुछ कर सकता है। इसलिए इस्लाम ने हमा वक्त औरतों को कहा कि पता नहीं कहां दरिंदे हैं, तुम हमेशा अपने आप को महफूज रखो। ये नहीं कि पिकनिक पर जाओ तो नाक पर स्कार्फ लगा लो, यहां बुरे लोग हैं, खाली यही कपल अच्छे हैं, दूसरों की नजर पड़ जाएगी। इस्लाम ने हर वक्त के लिए औरत को यह कहा है कि तू अपनी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद रख ले, इसलिए कि तेरे जिस्म को देखने के बाद कई ऐसे मर्द हैं जिनकी ख्वाहिशात अंगड़ाइयां लेती हैं और फिर वो हमला कर सकते हैं। तुम्हारी जान का भी खतरा है इसमें, सिर्फ इज्जत लूटने का नहीं, जान का खतरा है। रेप के बाद कत्ल होते हुए नहीं देखे? अभी साल नहीं गुजरा होगा, हैदराबाद में, दिल्ली में कितने वाकयात हुए। अच्छे पढ़ी लिखी लड़कियों के साथ हो, अच्छे बड़े घर की लड़कियों के साथ ये मामला हुए कि नहीं हुए? अब ये जब हम जवाब देते हैं तो वो ये कहते हैं कि मर्दों को आप तलकीन करें कि वो औरतों को छेड़छाड़ ना करें। ये तो ऐसी बात हो गई कि गोश्त को खुला रख करके कौवों को नसीहत करो, बेटा अच्छे से रहो, अखलाक में रहो। अरे कौवा है, वो गोश्त खुला रखा है। हम कौवों को सुधार नहीं सकते लेकिन गोश्त को ढक तो सकते हैं। हमारे पास यही फार्मूला है, हम कहां पूरे दुनिया के मर्दों की आंखों को संभालें। हालांकि कुरान ने हर मोमिन को कहा है वकुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, ऐ महबूब सारे ईमान वालों से कह दें कि वो अपनी आंखें नीची रखें। इस्लाम ने समझा तो दिया है मर्दों को, लेकिन इनकी सिक्योरिटी का भी एहतमाम किया है, जिसको ये समझ रहे हैं कि ये पाबंदी बहुत ज्यादा है, बहुत मुश्किल है, ये पाबंदी है बहुत ज्यादा मुश्किल है।
جن لوگوں نے کہا تھا کہ یہ اسلام کی زور زبردستی عورتوں کو اتنا قید کر کے رکھتے ہیں، بیچارے آج 12 گھنٹے ہاسپٹل میں پورا کا پورا نقاب پہنے ہوئے ہیں، پورا کا، اور ایسا نقاب پہنے ہوئے ہیں کہ ہوا بھی آنا مشکل ہو جاتی ہے. اور ہم تو برقعے بیچنے والے مشہور تھے، برقعے بیچنے والے مشہور تھے، آج پوری مغربی دنیا مشہور ہو گئی. پی پی کٹ نام رکھا ہے تم نے، برقعے ہی بیچ رہے ہو. ہم تو صرف حفاظت عورتوں کے جسموں کی کر رہے تھے، تم نے تو برقع مردوں کو بھی پہنا ہے، سب کو پہنا ہے. اب ان سے پوچھو کیوں اب سختی نہیں ہے؟ یہ کسی کے جسم کو اتنا ڈھانک کر کے رکھنا یہ زور زبردستی نہیں ہے؟ تم کہتے ہو اسلام اتنی سختی لے کر کے آیا ہے کہ عورتوں کو بند کر کے رکھا. اب یہ جواب دیں نہیں، وائرس پھیلا ہوا ہے، وائرس پھیلا ہوا ہے، جسم کو لگ نہ جائے. ارے نادان، یہی تو 1400 سال سے ہم کہہ رہے تھے، انسانوں کی آنکھوں کا وائرس بھی پھیلا ہوا ہے، کہیں ہماری بچیاں غیر محفوظ نہ ہو جائیں، کہیں کسی کے جسم میں یہ باتیں، یہ آنکھوں کا زہر سرایت نہ کر جائے، ان کے دل بہک نہ جائیں. اور میں بہت پہلے سے یہ کہتا آ رہا ہوں، تحقیق یہ بتاتی ہے کہ مرد کی آنکھیں جب اس میں خواہش پیدا ہوتی ہے نا، ایک زہریلا مادہ نکلتا ہے، زہریلا مادہ نکلتا ہے. آپ دیکھو غور سے کسی چیز کو، نظر لگتی ہے نا، سب کا یہ تو معمول ہے، نظر لگتی ہے، وہ اس کی نظر لگ گئی، اس کی نظر لگ گئی، تقریباً سب لوگ مانتے ہیں نظر لگتی ہے، اور اسلام بھی کہتا ہے العین حق، نظر لگتی ہے. بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، میری امت میں سب سے زیادہ موت اگر کسی کارن سے ہوگی تو نظر بد سے ہوگی. حضور نے فرمایا ہے طبعی نیچرل ڈیتھ کے بعد، نیچرل طبعی موت کے بعد اگر کسی وجہ سے، کسی بیماری سے سب سے زیادہ موت ہوتی ہے تو نظر بد سے ہوتی ہے. وہ پتہ نہیں ہوتا سب کو، اس کی علامتیں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں گنائی گئی ہیں. نظر بد ہو جائے تو کیسے پتہ چلے گا؟ جسم کے اندر کیسی تبدیلیاں ہوتی ہیں کہ پتہ چل گیا کہ نظر لگی ہے؟ وہ پھر کبھی میں عرض کروں گا. لیکن نظر لگتی ہے یہ سب کو معلوم ہے. اور جدید تحقیقات کے اعتبار سے بھی اگر میں آپ کو بات کروں، پھول کو اگر زیادہ دیر تک تم دیکھتے رہو گے تو مرجھا جائے گا، کیونکہ ہماری آنکھوں کا زہر اس پر پڑتا ہے اور اس کی طبیعت مرجھا جاتی ہے. وہ جتنا اپنے ٹہنی میں لگ کر کے جتنی دیر تک تازہ رہ سکتا ہے، تمہارے ہاتھ میں آنے کے بعد اتنی دیر تازہ نہیں رہے گا، کیونکہ کچھ بیکٹیریا ہمارے اندر ہیں اور آنکھوں سے نکلنے والی چیزیں بھی ہیں. اسی طرح سے عورتوں کا جسم اتنا نرم ہے اور نازک ہے کہ باہر کے زہریلے مادے ان کے جسم پر پہلے اثر کرتے ہیں. مردوں کے جسموں پر کم، لیکن عورتوں کے جسموں پر زیادہ اثر کرتے ہیں. اب کوئی وحشی درندہ جس کی نگاہیں زہر پھینک رہی ہوں اور کسی لڑکی کا جسم ننگا ہو، وہ بغیر لباس کے ہو، تو ظاہر سی بات ہے اس کے جسم کے اندر جیسی ہی وہ نظریں جاتی ہیں، اس کے دل میں بھی برائیوں کی خواہشیں پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں. ایک طرفہ نہیں ہوتی یہ سب چیزیں. اس کے اندر جو خرابی آئی وہ اس کی آنکھوں کی وجہ سے. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الْعَيْنَ تَزْنِي، آنکھ بھی زنا کرتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ بھی زنا کرتی ہے. اب مجھے بتاؤ میرے عزیزو، اسلام نے اتنی جو حفاظت کی ہے عورتوں کی، اس کو تم کہہ رہے ہو زور زبردستی ہے؟ اسلام دین فطرت ہے، صرف وہی بات کرتا ہے جو انسان کے لیے سوٹیبل ہو، جو تمہارے جینے کے لیے اچھا ہو. اب میں آؤ تم کو یہ بھی بتاتا ہوں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کھانے پینے کے معاملات میں بھی، اب یہ بات تھی عورتوں کی. اور ہاں، یہاں پر میں یہ بات بتا دوں کہ یہ برابری جس کو کہہ رہے ہیں نا، وہ برابری ہے نہیں. تم کبھی بھی اس کے جواب دینے کی بھی کوشش مت کرو. یہ برابری کس کو کہتے ہیں؟ ان کے سامنے رقص کرے، ڈانس کرے، برابر کرے. اگر مرد جو ہے کھلے عام گھومتا پھرتا ہے اور ننگا ہو سکتا ہے تو عورت کو بھی اتنا ہی ہونا چاہیے، عورت بھی اتنا ہی دکھائے. تو یہ تو ایسی برابری ہے کہ اتنا اگر شوق ہے برابری کا تو پھر ایسا کرو، اپنی بیوی کے ساتھ معاہدہ کر لو، 1 سال تو بچہ دے گی، 1 سال میں بچہ دیتا ہوں. یہ برابری کرنے کی چیز ہے؟ ارے سارا بچوں کا درد عورت ہی کیوں سا ہے؟ تم بھی تھوڑا سا پارٹنرشپ میں لے لو. ایسا نہیں کر سکتے، تمہیں معلوم ہے عورت کی فطرت ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں اس کی ساخت میں، اس کے لیے وہ ضروری ہیں. اور اسلام یہ سمجھتا ہے کہ عورت کے لیے اس کے گھر میں رہنا زیادہ سوٹیبل ہے بنسبت باہر گھومنے پھرنے کے. کھلے عام رہنے سے زیادہ اگر محفوظ کوئی عورت ہو سکتی ہے تو وہ پردے میں رہ سکتی ہے. اس لیے اسلام نے اس کو پردے کا حکم دیا. اس پر زور زبردستی نہیں، پابندی نہیں، اس کی فطرت ہے، وہ اسے جتنا محفوظ رکھ سکتے ہو. اب خریدنے والی چیزوں میں ہی آپ دیکھ لینا. اب اس کو میں عقلی طور پر اگر آپ کو بتاؤں، کچھ چیزیں ایسی ہیں آپ خرید کر، آلو پیاز لے کر کے آئے، آلو پیاز لے کر کے آئے آپ کی کچن میں، آپ نے اس کو کسی بٹی میں رکھ دیا، ٹوکرے میں رکھ دیا، کہیں پر بھی رکھ دیا، چل جاتا ہے.
رکھ دیا. لیکن ساتھ میں آپ نے کچھ گوشت خریدا, کچھ ٹماٹے, کچھ دہی, باہر نہیں, فریزر میں رکھنا پڑتا ہے. بھائی ان کو دونوں کو برابری دو. دہی کو بھی ٹوکرے میں کیوں نہیں رکھتے, گوشت کو بھی باہر یہ اس ٹوکرے میں کیوں نہیں رکھتے؟ آپ خود کہیں گے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی سیفٹی فریزر کے اندر ہے, کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ باہر رہ کر کے بھی سلامت ہیں. جب تمہیں دنیا کے ہر نظام میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو اللہ نے مرد اور عورت کو پیدا ہی ایسا کیا ہے کہ مرد اگر باہر رہے تو سیف ہے, اس کے جسم کی ساخت ایسی ہے, لیکن عورت گھر کے اندر زیادہ سیف ہے. اس لیے اسلام نے اسے پردے کا حکم دیا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اسلام نے زور زبردستی اس کو پابند نہیں بنایا, زور زبردستی پابند نہیں بنایا. بہرحال یہ ایک بہت بڑا عنوان ہے. عورتوں کے حقوق کی بات اگر کوئی ایسا بندہ کرتا تو سمجھ میں آتا جو عورتوں کو مرتبے میں بڑھا کر کے یوں کہے کہ عورت کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اگر کوئی ایسا شخص کہتا تو بات سمجھ میں آتی جو یہ کہے کہ بیوی کو ایک لقمہ کھلاؤ تو صدقے کا ثواب ہے. اگر کوئی ایسا شخص کہتا جو یہ کہے کہ ایک بیٹی کو پال کر نکاح کر دو تو جنت واجب ہے. ان کے پاس یہ کوئی بھی چیز نہیں, بلکہ یہ جس عورت کی بات کر رہے ہیں ان کے لیے وہ اپنے نفس کی خواہشات پوری کرنے کی ایک مشین ہے بس. اور اگر میری بات صحیح نہیں ہے تو چلو مغربی دنیا میں تمہیں دکھا دوں کہ وہاں شادی کسے کہتے ہیں, طلاق کسے کہتے ہیں, بچوں کا نظام کیا ہے. کثرت سے پورے یورپ میں آپ کو میں بتاؤں وہاں شادی کا نظام تک ختم کر کے رکھا گیا ہے. جو لڑکی پسند آئی اس کے ساتھ رہتے رہو, بچے بھی ہو جائیں گے. 2 بچوں کے بعد وہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں آپ شادی کر لیں. اب شادی کرنے کا برابر ٹائم آ گیا, ہم لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے. یہ ہے فیکٹ بتا رہا ہوں میں آپ کو. کئی ایسی شادیاں ہیں وہاں پر جو بچے ہونے کے بعد کرتے ہیں کورٹ میں جا کر کے. تو تم نے عورت کو برابری نہیں بلکہ اپنی خواہشات کی ایک مشین سمجھا ہے. اسلام جو برابری دیتا ہے وہ کیسی برابری ہے؟ یہ اسلام ہی تو ہے جو عورت کو اتنی عزت کے ساتھ گھر لانے کا حکم دیتا ہے, اتنی عزت کے ساتھ. اگر اس کو کچھ خرافاتی لوگوں نے برا کر دیا تو الگ بات ہے, بلکہ ہمارے ہاں جو نکاح کا سسٹم ہے وہ اتنا پاکیزہ ہے کہ مرد کو کہا گیا ہے کہ عورت کے آنے سے پہلے اپنے گھر کا انتظام ہو جائے. وہ کہاں لا کر کے رکھ رہا ہے, بلکہ عورت کو اسی طرح سے بھگا کر لانے کا نظام اسلام میں نہیں ہے, بلکہ عورت کے لیے ایک باضابطہ پوری محفل کا انعقاد ہوتا ہے. اس کی رضا پوچھی جاتی ہے, پہلے اس سے پوچھا جاتا ہے تو راضی ہے یا نہیں. بہت سارے ایسے دین ہیں, بہت سارے ایسے ریلیجن ہیں, میں نام پھر نہیں ذکر کر رہا ہوں, جہاں پر عورتوں کو اظہار رائے کا حق ہی نہیں. ان کے بڑے جو فیصلہ کر لیے وہ ہو گئی بات. چائنا میں بہت سارے ایسے قبیلے آج بھی ہیں جہاں ان کے ماں باپ اپنی بچیوں کو لے جا کر کسی کے بھی کوٹھے پر چھوڑ جاتی ہیں جہاں انہیں پسند آ جائے. اسلام عورت کی عزت اتنی دیتا ہے جب تک وہ اپنی رضا کا اظہار نہیں کرتی قاضی کی مجال نہیں کہ وہ نکاح پڑھا سکے. ہم خود کھڑے رہتے ہیں جب تک اجازت نہیں آتی. پہلے ہم عورت کی اجازت لے کر کے آتے ہیں اور پھر عورت کو اس کا حق مہر دینے کا حکم بھی مرد کو دیا گیا ہے کہ وہ تمہیں اپنی زندگی چھوڑ کر آ رہی ہے, اپنا گھر چھوڑ کر کے آ رہی ہے, اس کا حق مہر ادا کرو. اور لانے کے بعد جانتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ اللہ اکبر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ فرمایا ہے کہ عورتوں کے ساتھ سختی نہ کرو. اپنے آخری خطبے میں حضور نے عرفات کے میدان میں یہ بات تک فرمائی, عورتوں کے معاملات میں اللہ سے ڈرو, حد سے زیادہ نہ بڑھو, عورتوں کے ساتھ اتنی سختی نہ کرو. مارنے کو منع کیا, کبھی ان کے چہرے پر نہ مارنا, کبھی ان کے خاندان کو تانا نہ مارنا, کبھی ان کو اتنی بری گالی نہ دینا کہ دل ٹوٹ جائے. یہ تمام احکام اسلام نے اسی عورت کی عزت ہی کے لیے تو دیے ہیں. اور پھر جس وقت وہ آئے بزرگوں نے یہ رواج بھی رکھا ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو اپنے گھروں سے قرآن پاک دے کر کے رخصت کرتے ہیں, قرآن کے ساتھ اسے بھیجتے ہیں. اور گھر لانے کے بعد جانتے ہیں یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا بھی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب نئی دلہن گھر میں آئے تو اس کے پیروں کا دھون جو ہے وہ اگر گھر کے چاروں کونوں میں ڈالو تو برکت آئے. وہ آ رہی ہے اپنا رزق لے کر کے آ رہی ہے, اپنا رزق لے کر کے آ رہی ہے. یہاں تک ہمارے لیے کہا گیا, بلکہ دولہے کو یہ بھی کہا گیا, اسی یہ بیان میں ساری باتیں نوجوانوں کو سمجھ میں بھی آ جائیں گی. نکاح کی پہلی رات اسے کہا گیا کہ تو اپنے گھر لایا ہے دلہن کو تو سب سے پہلے اس کے ہی دوپٹے کو تو مصلی بنا اور اس پر سجدہ کر. یہ حکم ہے. عورت کی عزت نہ ہوتی تو ہم مصلی بناتے اس کے دوپٹے کو. پہلی رات کہا گیا ہے. یہ اور بات ہے کہ معلومات نہیں ہے نوجوانوں کو کہ شادی کے بعد پہلی رات, یہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. علماء سے یہ تمام چیزیں پوچھ لینا چاہیے جس کی شادی ہو رہی ہے. دلہن آ رہی ہے تو ہم اس کی عزت ہی کے لیے تو یہ تمام کام کر رہے ہیں. اور اس کے بعد حکم یہ دیا گیا
کہ سب سے پہلے اس کے ساتھ بات چیت کی شروعات کرنے سے پہلے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں یہ کہو، اے اللہ اس کے اندر جتنی تو نے اچھائیاں رکھی ہیں وہ سب اچھائیاں مجھے عطا کر دے، اور جتنی اس کے اندر برائیاں ہیں ان تمام برائیوں سے مجھے تو بچا دے۔ یہاں سے تو شروعات کر۔ ظاہر سی بات ہے، میں نے اس وقت محسوس کیا، چند دنوں پہلے ایک نوجوان کو تلقین کر رہے تھے، پیشانی پر جہاں بال اگتے ہیں وہاں ہاتھ رکھ کر کے دعا کرنا۔ تو اس نے پوچھا کہ حضرت دعا تو ایسی ہی کر سکتے ہیں، پیشانی پر کیا؟ میں بھی چونک گیا۔ اس کو میں بتاؤں، میرے ایک استاد سے میں نے پوچھا کیا ایسا ہے کہ اپنی دلہن کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کے اس طرح دعا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے، دعا تو کیسے بھی کریں، ہاتھ نہ رکھیں اور ہاتھ چھوڑیں ہاتھ اٹھائیں، سب دعا اللہ سنتا ہے، لیکن اس لیے پیشانی پر رکھ کر کے دعا کرنے کے لیے کہا گیا کہ وہ آج اپنے والدین کو چھوڑ کر کے آئی ہے، اس کے وسیلے سے اللہ جلدی دعا قبول کرے گا۔ اس کا دل مغموم ہے، وہ غمگین ہے، اور غم زدہ لوگوں کے ساتھ میرا مولا ہے۔ وہ اپنے والدین کو چھوڑ کر کے تیرے گھر آئی ہے، وہ مغموم ہے، بہت غم زدہ ہے، آج اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کے دعا کرو۔ میرا اسی دن یہ ذہن سمجھ گیا کہ اسلام نے عورت کو وہ مقام دیا ہے، وہ عزت دی ہے۔ ہم نے اس کو اپنے جسموں کو سکون پہنچانے والا آلہ نہیں سمجھا، مشین نہیں سمجھا، بلکہ حقیقی مسلم وہ ہے جو اپنی عورت کی عزت بھی کرے، احترام بھی کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرامین دیے ہیں، عزیزان گرامی وقار، یہ نکاح کے اس سسٹم کو بھی میں آپ کو بتاؤں۔ کچھ تو وہ ہیں جو یہ اسلام کے خلاف بھونک رہے ہیں کہ عورتوں کے اوپر زور زبردستی ہوتی ہے اسلام میں، اور دوسروں کی کیا بات کروں، ہمارے ہندوستان پر بیٹھا ہوا میں کیا بتاؤں، یہ بھی بڑی عورتوں کی، ہاں پیڑت مہیلائیں ہیں، مسلم پیڑت مہیلائیں ہیں جو خود بیوی کو چھوڑ بیٹھا ہے، ساری مسلم عورتیں پیڑت ہیں۔ اللہ اکبر، وہ خود اپنی بیوی کو دیکھنے نہیں جا سکا، زندگی ختم ہونے آ گئی، بال سفید ہو گئے، پیڑت مہیلائیں ہیں مسلمان۔ ہاں اگر اے مسلمانوں کوئی بھی ہم میں سے عورت پر زور زبردستی کرتا ہے، یاد رکھو میں تمہیں بتاؤں کہ قرآن کہ قیامت کے دن اللہ جانوروں پر بھی اٹھائے ہوئے ہاتھ کا فیصلہ لے گا، تو عورت کی بات تو دور کی ہے۔ میرا عقیدہ تو یہ ہے، ایک عورت نے بلی کو باندھ رکھا تھا، بخاری شریف میں ہے، وہ مر گئی بلی، اور وہ عورت بہت عبادت گزار تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ اس عورت کو جہنم میں ڈالو۔ میری ایک مخلوق کو باندھ کر رکھی اس نے اور وہ مر گئی۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے، تم عورتوں پر اگر ظلم کرتے ہو تو تم ذمہ دار ہو، لیکن اسلام نہیں۔ اسلام وہ کامل دین ہے۔ یہ بیچارے کیا پڑھ پائیں گے جن کو کبھی ڈھنگ کی اسپیلنگ نہیں آتی، کبھی ہاں یہ ایک ایسا ہوتا ہے کہ ڈمرو بجاؤ تو کوئی ناچتا ہے، اسی طرح سے کچھ لوگ پیچھے سے کچھ لکھ کر کے دیں، کچھ بیان کرنے کے لیے، تو کچھ لوگ کہہ جاتے ہیں، ان کو خود نالج نہیں ہوتی، ایسے ہی کچھ لوگ اسلام پر بھی بھوکتے ہیں۔ اب اگر یہ ٹاپک اگر میں چھیڑوں 3 طلاق کے، تو اور بڑے معاملات ہیں۔ 3 طلاق کے لیے اسلام نے زور زبردستی کی ہے، عورتوں پر ظلم ہے، یہ پیڑت ہیں، یہ مہیلائیں ہیں، ان کو انصاف دلانا چاہیے۔ 3 طلاق دینا، پہلی بات یہ سمجھے ہی نہیں۔ آپ تو سمجھتے ہیں نا، اسلام میں فجر کی نماز فرض ہے، ظہر کی نماز فرض ہے نا، عصر مغرب عشاء فرض ہے، طلاق دینا فرض ہے، فرض ہے، تو اتنا کیوں نہیں سمجھ رہے؟ کون کہتا ہے کہ ہر مسلمان 3 طلاق دینا فرض سمجھتا ہے؟ ارے وہ ایک ایگزٹ راستہ ہے۔ ہم کبھی بھی کسی بھی بندے کو نکاح پڑھاتے ہیں تو طلاق کا نام تک نہیں لیتے۔ اگر ذکر کر دیا نا کہ میں 5 سال کے بعد طلاق دینے کے لیے نکاح کر رہا ہوں تو وہ نکاح ہی حرام ہو گیا۔ بلکہ میں کہتا ہوں اگر تم نے نکاح میں یہ کہہ دیا 80 سال کے بعد میں چھوڑ دوں گا، یا 80 سال کا یہ کانٹریکٹ ہے میرا، تو نکاح نہیں ہے، وہ نکاح نہیں، اس کو متع کہتے ہیں۔ ہم نکاح میں کبھی وقت متعین نہیں کر سکتے، بلکہ ہم تو لائف ٹائم کے لیے نکاح کر رہے ہوتے ہیں، لائف ٹائم کے لیے۔ لیکن انسانی زندگی میں کئی معاملات ایسے آتے ہیں کہ مزاج نہیں جم سکتا۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کا مزاج دوسرے سے جم جائے۔ کبھی ایسا ہو گیا تو اس کے لیے آپشن رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے؟ اس کے لیے آپشن رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے؟ ارے میاں تم کسی کو گاڑی میں بٹھا کر کے بھیج رہے ہو اور اس سے یہ کہو کہ چلنا ہی ہے، اگر وہ پوچھ لے گاڑی کے پہیے دونوں پنچر ہو گئے تو کیا کروں، کہا پھر بھی چلنا ہی ہے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ اس سے یہ کہنا چاہیے کہ اگر گاڑی کے پہیے پنچر ہو گئے، ٹائر پنچر ہو گئے، تو قریب میں گیریج ہے، کھول کر کے بدلوا لو۔ معقول بات ہے کہ نہیں؟ اگر بیچ راستے میں نہیں، تم پابندی لگا دے، نہیں ٹائر نہیں بدلنا، پنچر ہوئی اسی سے چلنا، یہ زیادتی ہے کہ نہیں؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، 2 ٹائر لے کر کے چلے تھے شادی کے بعد، 2 ٹائر ہیں،
اور دونوں چل رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ایک بھی پنچر ہوا تو کیا کرو؟ یہ کہتے نہیں پنچر ٹائر کے ساتھ ہی چلو۔ ارے بھائی کہیں اور گاڑی گڑھے میں گر جائے گی۔ حکم یہ ہونا چاہیے کہ اگر پنچر ہو گیا تو ٹائر چینج کر سکتے ہو، تمہارے لیے آپشن ہونا چاہیے۔ بس اسلام کا تقاضا صرف اتنا ہی ہے کہ اگر کسی کی زندگی میں انبن ہو گئی، نہیں بن پائی، تو اس کے لیے ایک آپشن ہے کہ عورت کو، وہ بھی ایک ساتھ 3 طلاق نہیں، اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ شریعت میں ایک وقت میں 3 طلاق دے دینا حرام ہے۔ میں اس کا ببانگ دہل آج اعلان کرتا ہوں، اگر کوئی ایک ہی ساتھ اپنی عورت کو طلاق 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 اس طرح 3 بار کہہ دیتا ہے تو اس نے حرام کام کیا، گناہ کیا، ناجائز کام کیا ہے۔ اگر چھوڑنا بھی ہے تو اس کو اسلام نے طریقہ بتایا ہے، ایک بار پہلے بولو، 1 مہینے کا ٹائم دو، 1 مہینے میں بھی پھر نہیں بنی تو دوسری مرتبہ پھر 1 بولو اور 1 مہینہ چھوڑ دو۔ 2 مہینے کا ٹائم گزر گیا، اب پھر بھی نہیں بن پا رہی، تب پھر سب کو بٹھا کر کے کہہ دو ہم نے 2 مرتبہ دیکھ لیا، اب ہماری زندگی آگے چل نہیں پاتی، تیسری مرتبہ ہم اس کو ختم کرتے ہیں۔ یہ طلاق کا صحیح طریقہ ہے۔ کیا اس میں اسلام نے ظلم کیا؟ اسلام نے اس میں ظلم کیا؟ اس کو یہ ڈھنڈورا پیٹ پیٹ کر کے لوگوں کو ایسا بنا کر کے رکھیں، بیچارے کچھ لوگ ان پڑھ ان کی باتوں میں آ بھی جاتے ہیں۔ ارے ہمارا ہندوستان تو ایسا ہے کہ باہر کوئی بھی ڈمرو بجائے اس کے ارد گرد تو لوگ کھڑے ہو ہی جاتے ہیں۔ کوئی بھی گلی کوچے میں بھی آ کر کے ڈھول بجاتا ہے تو کتنا مجمع جمع ہوتا ہے، پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کے اگر بجائے تو کیوں نہیں سنیں گے لوگ؟ سنیں گے لوگ۔ ہماری پبلک ہے، بہت میچور پبلک ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں پر میں آپ کو اسلام کی وہ خصوصیات عرض کر رہا ہوں جس میں اسلام نے کہیں پر اپنے پیروکاروں پر ظلم نہیں کیا، بلکہ اس کا ہر حکم فطرت کے عین مطابق ہے۔ اب کچھ لوگ وہ ہیں جو سنیاس لینے کو کہتے ہیں، نہیں، عورت کو چھونا بھی نہیں چاہیے، پوری زندگی بھر ایسے ہی رہنا چاہیے، اس کے بھی ہم خلاف ہیں۔ نہیں، اسلام اس چیز کا خلاف ہے کہ تم اس کے اندر کی چاہت اور اس کے اندر کے سکون لینے کے ذریعے کو بند کر رہے ہو۔ اسلام نے کہیں پر ایسے احکام نہیں دیے۔ عزیزان گرامی وقار، بہت ساری خصوصیات اسلام کی ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں، جس دین پر آپ قائم ہیں، اس نے اگر آپ کو کچھ چیزوں سے روکا ہے